اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی آپ نے سنتے رہتے ہوں گے مختلف قراء سے کہ اس کو مختلف انداز سے پڑھا جاتا ہے، اور مختلف قرأتیں ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ اسے قرآن کریم کے الفاظ کو مختلفوں طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی شخص سے کوئی لفظ ایک طریقے سے نہیں پڑھا جاتا تو اس سے دوسرے طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو غفار کے تالاب کے پاس تشریف فرما تھے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ قرآن کو ایک ہی حرف پر پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور مغفرت طلب کرتا ہوں کہ میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ ایک ہی حرف پر پڑھے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آپ کے پاس آئے، اور یعنی واپس چلے گئے، اس دفعہ پھر دوبارہ آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ امت کو حکم دیں کہ آپ کی امت قرآن کریم کو دو حرفوں پر پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ بھی معذرت کی، تو جبریل امین تیسری بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تین حرفوں پر پڑھیں، اپنی امت کو حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی پہلے دو کی طرح معذرت کی اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ تو چوتھی بار جبریل آئے تو اللہ تعالیٰ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ کو کہ اپنی امت کو قرآن کریم 7 حروف پر پڑھنے کا حکم دیں۔ تو ان 7 میں سے جس پر بھی پڑھیں گے، جس حرف پر پڑھیں گے، ان کی قرأت درست ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر گفتگو چلتی ہے کہ 7 حروف سے کیا مراد ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ 7 حروف سے مراد ہے 7 اقسام، 7 نوعیتیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، کہ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ لو۔ یعنی گویا کہ اس قرآن کریم کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، 7 نوعیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں 7 حروف سے کیا مراد ہے، تو اس بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، لیکن محقق علماء کے نزدیک اس میں راجح مطلب یہی ہے کہ قرآن کی جو قراتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان میں باہمی فرق اور اختلاف کل 7 نوعیتوں پر مشتمل ہے۔ ان 7 کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں ہے ان قراتوں میں۔ تو وہ اختلاف کون سا ہے جی؟ پہلا ہے اسماء کا اختلاف، کہ جس میں واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث کا اختلاف ہو۔ مثلا ایک قرات میں ایک لفظ واحد پڑھا جا رہا ہے تو دوسری قرات میں وہی لفظ تثنیہ پڑھا جا رہا ہے، تیسری قرات میں وہی لفظ جمع پڑھا جا رہا ہے، اور اسی طرح ایک قرات میں اگر ایک لفظ مذکر پڑھا جا رہا ہے تو دوسری قرات میں وہی لفظ مؤنث پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی مثال جیسے یہ دیکھیے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، ہے نا عاقب نذیر یہ قرآن کریم میں؟ یس سر ہے۔ تو ایک قرات میں تو اسی طرح ہے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور دوسری قرات میں ہے تمت کلمات ربک۔ تو یہ اسماء کا اختلاف ہو گیا، یعنی واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر و مؤنث کے اعتبار سے۔ اور دوسرا افعال کا اختلاف، کہ کسی قرات میں ماضی کا صیغہ ہے اور دوسری قرات میں مضارع کا اور کسی میں امر کا۔ جیسے ایک قرات میں ہے ربنا باعد بین اسفارنا، ربنا باعد بین اسفارنا، اور دوسری قرات میں یہی لفظ یوں پڑھا جاتا ہے ربنا باعد باعد بین اسفارنا۔ تو یہ اختلاف ہو گیا افعال کا، کہ ایک جگہ اور فعل ہے، دوسری جگہ اسی فعل کو تبدیل کر کے پڑھا جا رہا ہے۔
تیسرا اختلاف ہے جی وجوہ اعراب کا اختلاف، جس میں اعراب یا زیر زبر پیش کا فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا ایک قرات میں اگر ایک لفظ پہ زبر ہے تو دوسری قرات میں اسی لفظ پہ پیش پڑی جا رہی ہے، جیسے ولا یضار کاتب ولا شہید، یہاں یضار را پہ زبر ہے اور ایک قرات میں یضار رو ہے، را پہ پیش ہے۔ اسی طرح ذو العرش المجید، ذو العرش المجید، اور دوسری قرات میں مجیدی ہے، تو یہ زبر زیر کا اختلاف۔ یعنی جو قراتوں میں اختلاف ہوتا ہے نا وہ 7 نوعیتوں کا ہوتا ہے، کبھی اسماء میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی افعال میں، اور تیسری قسم ہے وجوہ اعراب کے اختلاف، اور چوتھی قسم ہے الفاظ کی کمی بیشی کے اختلاف، کہ ایک قرات میں الفاظ کم ہوتے ہیں، دوسری قرات میں ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، جیسے تجری من تحتها الانہار، اور دوسری قرات میں یہ ہے تجری تحتها الانہار، من ختم ہو گیا، پہلی قرات میں من زیادہ ہے اور دوسری قرات میں من کی کمی ہے۔ چوتھی قسم ہے جی پانچویں، تقدیم و تاخیر کے اختلاف، کہ ایک قرات میں ایک لفظ پہلے ہے، دوسری قرات میں وہی لفظ بعد میں آ رہا ہے، جیسے جاءت سکرۃ الموت بالحق، ایک قرات تو اس طرح ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق، جبکہ دوسری قرات میں یہی اس طرح پڑھا جاتا ہے جاءت سکرۃ الحق بالموت۔ چھٹی قسم ہے اختلاف کی نوعیت کی بدلیت کا اختلاف، کہ ایک قرات میں ایک لفظ ہے، دوسری قرات میں وہ لفظ ہی نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ آ جاتا ہے، جیسے نن شیزوہا۔ اب یہاں دیکھیں اس نن شیزوہا میں زا ہے ہا سے پہلے، اور ایک قرات میں اس کو پڑھتے ہیں نن شروہا، یعنی زا کی جگہ ہی بدل دیتے ہیں، اس کی جگہ را کو لے آتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال اس کی فتبینوا، دوسری قرات میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے فتثبتوا۔ ساتویں قسم جو ہے اختلاف قرات کی وہ ہے لہجوں کا اختلاف، جس میں تفخیم، ترقیق، امالہ، مد، قصر، حمز، اظہار، ادغام وغیرہ کے اختلافات داخل ہیں۔ مطلب لفظ تو نہیں بدلتا لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال عدنان بھائی جیسے یہ سمجھیے کہ لفظ موسیٰ ایک قرات میں ہے موسیٰ اور دوسری قرات میں یہی لفظ ہے منہ سے، موسیٰ منہ سے، دیکھیں لفظ نہیں بدلا لیکن اس کے پڑھنے کا انداز بدل گیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ یس سر۔ بہرحال اختلاف قرات کی ان 7 نوعیتوں کے تحت بہت سی قراتیں نازل ہوئی تھیں، اور ان کے باہمی فرق سے معنی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہوتا تھا، صرف تلاوت کی سہولت کے لیے ان قراتوں کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اور شروع میں جب قرآن کریم کے اسلوب سے پوری طرح عادی نہیں تھے نا لوگ، اس لیے ان 7 اقسام کے دائرے میں رہ کر بہت سی قراتوں کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، جیسا آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا، اور اس دور کو عرض اخیرہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر بہت سی قراتیں منسوخ کر دی گئیں، صرف وہ قراتیں باقی رکھی گئیں جو آج تک تواتر کے ساتھ محفوظ چلی آتی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن کے معاملے میں غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہو رہی تھیں بہت زیادہ، ان کو دور کرنے کے لیے اپنے دور خلافت میں قرآن کریم کے 7 نسخے تیار کرائے۔ کتنے نسخے؟ 7۔ 7 سر جی۔ اور ان 7 نسخوں میں ساری قراتوں کو اس طرح سے جمع کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس میں زبر زیر اور نقطے نہیں لگوائے، تاکہ جو جس لہجے میں پڑھے نا پڑھ سکتا ہو، کیونکہ اگر زبر زیر لگا دی تو پھر اگر را ہے تو اس کو را ہی پڑھیں گے، زا ہے تو زا ہی پڑھنا پڑے گا۔ جب نقطے لگائے نہیں لہٰذا کوئی زا پڑھتا رہے را پڑھتا رہے اسی سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، تو انہوں نے نقطے زیر زبر پیش نہیں ڈالے تاکہ جس قرات میں چاہیں پڑھ سکیں لوگ۔
اس طرح اکثر قراتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسم الخط اختیار کیا اس کے اندر آ گئی تھیں، اور جو قراتیں اس کے اندر نہ آ سکی تھیں، جیسے یہ لفظوں کا اختلاف ہوتا ہے کہ ایک جگہ تجری تحت الانہار ہے، دوسری جگہ دوسری قرات میں تجری من تحت الانہار ہے، تو اب ظاہر بات ہے یہ تو ایک ہی لکھا جا سکتا ہے نا، دو دفعہ تو نہیں لکھا جا سکتا۔ تو اس طرح جو قراتیں ان مصحفوں کے اندر نہیں آ رہی تھیں، ان کی حفاظت کا یہ طریقہ اختیار کیا حضرت عثمان نے کہ ایک نسخہ آپ نے ایک قرات کے مطابق لکھا اور دوسرا دوسری قرات کے مطابق۔ امت نے پھر ان نسخوں میں قراتوں کو یاد رکھنے کا اس قدر اہتمام کیا کہ علم قرات ایک مستقل علم بن گیا، اور سینکڑوں علماء، قراء اور حفاظ نے اس کی حفاظت میں اپنی عمریں خرچ کر دیں۔ اور دراصل ہوا یہ تھا کہ جس وقت حضرت عثمان نے یہ 7 نسخے لکھوائے نا اور مختلف خطوں میں بھیجے، تو انہوں نے صرف نسخے نہیں بھیجے تھے، بلکہ ان کے نسخوں کے ساتھ ایسے قاریوں کو بھی بھیجا تھا جو ان کی تلاوت سکھا سکیں۔ چنانچہ یہ قاری حضرات مختلف علاقوں میں پہنچے، انہوں نے اپنی اپنی قراتوں کے مطابق لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی، اور یہ مختلف قراتیں لوگوں میں پھیل گئیں۔ اس موقع پر بعض حضرات نے ان مختلف قراتوں کو یاد کرنے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے اپنی زندگیاں خرچ کر دیں۔ اس طرح یہ علم قرات کی بنیاد پڑی، اور ہر خطے کے لوگ اس علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے قرات کے بڑے بڑے ائمہ کے پاس آنے لگے۔ کسی نے صرف ایک قرات یاد کی، کسی نے 2 یاد کی، کسی کا حافظہ زیادہ تھا اس نے 3 کر لی، کسی نے 7 کر لی، کسی نے اس سے بھی زیادہ۔ تو اس سلسلے میں ایک اصولی ضابطہ پوری امت میں مسلم تھا، اور ہر جگہ اسی کے مطابق عمل ہوتا تھا۔ وہ یہ کہ صرف قراتیں بہت زیادہ ہیں اگرچہ، لیکن قابل قبول وہ قرات ہوگی جس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ کتنی شرطیں عاقب بھائی؟ سر 3۔ ہاں جی، وہ کون سی 3 شرطیں؟ نمبر 1 کہ مصاحف عثمانی کے جو رسم الخط ہے اس میں اس قرات کی گنجائش ہو، مطلب جس قرات میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے سے اس مصحف عثمانی کا جو رسم الخط ہے اس میں کوئی غلطی نہ آتی ہو، اس کے خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ دوسری شرط، یعنی وہ مصاحف عثمانی وہ جو حضرت عثمان نے 7 قسم کے نسخے تیار کروائے تھے وہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عربی زبان کے قواعد کے بھی خلاف نہ ہو وہ قرات جس قرات میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور تیسری شرط کہ جو قرات آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ تو یہ 3 شرائط لازم کی گئیں، اور پھر علماء نے اس پر کتابیں لکھنا شروع کی علم قرات پر۔ تو سب سے پہلے امام ابو عبید قاسم بن سلام اور ابو حاتم سجستانی، قاضی اسماعیل اور ابو جعفر طبری، انہوں نے اس فن پر کتابیں مرتب کیں، اور جن میں 20 سے زیادہ قراتیں جمع تھیں۔ لیکن اب اس میں زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جاتے، تو یہ جتنی بھی قراتیں ہوئی ہیں نا ان میں سے مشہور 7 قراء زیادہ ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ 7 قراء زیادہ مشہور ہوئے، اور انہی کی قراتیں جو ہے آج بھی مشہور ہیں، آج بھی انہی کے ہی نام زیادہ مشہور ہیں۔ وہ نام آپ لوگ یاد کر لیں۔ پہلا نام ہے جی نافع بن عبد الرحمن، نافع بن عبد الرحمن۔ اور دوسرے قاری جو مشہور ہوئے وہ ہیں عبداللہ بن کثیر، تیسرے ابو عمر بن اللہ، چوتھے عبداللہ حسبی، پانچویں حمزہ بن حبیب، چھٹے عاصم، ساتویں ابو الحسن علی بن حمزہ الکسائی۔ یہ 7 قراء مشہور ہوئے زیادہ، لیکن یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے کہ قراتیں 7 نہیں ہیں، قراتیں تو بہت زیادہ تھیں، لیکن ان 7 لوگوں کے جو لہجے تھے ان کے زیادہ مشہور ہو گئے، اور آج تک انہی کے ہی زیادہ تر لہجوں میں پڑھی جاتی ہے۔ آج بھی جو قرات پڑھاتے ہیں نا، سب سے
قرات جو پڑھائی جاتی ہے سبع عشرہ کہتے ہیں اس کو، تو اس میں سبع یہ 7 قراتیں ہوتی ہیں اور عشرہ دوسری 10 قراتیں اور ہوتی ہیں، وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ قرات عشرہ اور قرات سبع یہ انہی مختلف تجویدی کورسز کے نام ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ یس سر۔ سر نمبر پر آپ نے ابو عمر بن، ان کا نام پورا کیا ہے؟ اللہ، ابو عمر بن اللہ اللہ ان کے، ہاں یہ سر میں بول آپ کو نا لکھے ہوئے سینڈ کر دیتا ہوں، 1 منٹ۔ سر ان کی باقاعدہ کوئی کتاب نہیں جس سے آپ پڑھا رہے ہیں، وہ ان سے ہمیں مٹیریل پرووائڈ کر دیجیے گا۔ اس کا مٹیریل جو اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں نا، تفصیلی، تو وہ میں نے آج گرلز کی کلاس کے بھی ذمہ لگائی ہے، کیونکہ آگے جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن چھٹی ہے نا، تو اس میں آپ لوگوں نے علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، کون سی؟ علوم القرآن۔ ہاں جی، علوم القرآن جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر سے یہ جو قرات سبع والا پورشن ہے نا، اس کو آپ نے تفصیل سے 3 دن میں پڑھ لیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یس سر۔ پڑھیں گے یا کوئی نہیں؟ سر سر یہ پھر آپ پرامس تو نہیں کر رہے لیکن کوشش کریں گے۔ سر یہ ہاں بک نیٹ سے مل جائے گی یا ویسے لینی پڑے گی؟ نیٹ سے مل جائے گی وہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ قراء کے نام میں نے آپ کو سینڈ کر دیے ہیں ساتھ، اس کے علاوہ آپ کو میں وہ بھی بھیجتا ہوں جو یہ 7 وجوہ بتائی ہیں نا، 7 قسم کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کو میں بھیج رہا ہوں۔ پہنچ گیا میسج آپ لوگوں کو؟ یس سر پہنچ گیا۔ یس سر۔ چلیں بس آج کے لیے یہ اتنا کافی ہے۔ آج میں نے گروپ میں جو وہ پکچر سینڈ کی تھی عربی گرامر کی، وہ سمجھی ہیں آپ لوگوں نے؟ ہاں جی عاقب، سمجھ آئی ہیں وہ؟ کوئی نہیں آئی؟ سر میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں، مجھے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، اگر نہ آئی تو میں کل پوچھ لوں گا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں نا آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں تو سن لیں ایک دفعہ۔ کل ہم نے گرامر کے حوالے سے پڑھی تھیں، ضمیریں پڑھی تھیں، 3 غائب کی، 3 حاضر کی اور 2 متکلم کی۔ ان کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے عدنان بھائی، اور منفصلہ کا مطلب ہوتا ہے الگ۔ تو یہ ضمیریں قرآن کریم میں جہاں بھی آئیں گی نا، یہ الگ ہی ہوں گی، اکیلی کسی لفظ کے ساتھ نہیں ملی ہوئی ہوتی، یہ ان کو گرمی لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ الگ الگ رہنا پسند کرتی ہیں ضمیریں، ٹھیک ہے سر۔ جیسے ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو، ہمیشہ یہ ایسی ہی ہوں گی، ان کے ساتھ کوئی لفظ نہیں مل سکتا۔ کلیئر ہے جی؟ یس سر۔ اس کے بعد دیکھیے اس میں واحد، تثنیہ، جمع، عربی میں یہ 3 قسم کے سیغے ہوتے ہیں۔ ایک کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے، 2 کے لیے تثنیہ اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع۔ ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع۔ مسلمون، مسلمون یہ واحد ہے۔ مسلمون کیا ہے؟ سر واحد واحد ہے۔ واحد ہے سر۔ واحد۔ اب واحد سر واحد۔ اب اس کو جو تثنیہ بنانا ہے نا، ہم نے تثنیہ کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔
تثنیہ کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ 2 سر. 2 سر جی. سر 2. ایک ہے کہ الف اور نون لگا دیں اسی واحد کے آخر میں، یعنی واحد کا جو لفظ ہے اس کے آخری حرف پر زبر دے دیں اور آگے الف اور نون لگا دیں، تو کیا بن جائے گا؟ مسلمون ہے نا، میم پر آپ Yes, sir. زبر لگا دیں اور اس کے بعد الف اور نون، کیا بن جائے گا؟ سر تسنیہ. لفظ پڑھیں نا، لفظ کیا بنے گا؟ عدنان بھائی آپ پڑھیں. مسلمان. مسلمان. یہ مسلمان ایک سر. شکل ہوئی تثنیہ کی، اور دوسری شکل ہے جی یا کے ساتھ کہ یا اور نون لگا دیں اسی طرح، یعنی آخری حرف کو زبر دے کے آگے یا اور نون لگا دیں، تو وہ کیا بن جائے گا؟ مسلمین. مسلمین. تو واحد کی مسلمین. ایک ہی شکل ہے مسلمون. تثنیہ کی کتنی شکلیں ہیں؟ 2. مسلمان اور مسلمین. سمجھ آ گئی؟ یس یس سر. سر. Yes sir. اور جو جمع ہے، جمع یہ کیسے بناتے ہیں؟ واحد سے. مسلمون سے اگر جمع بنانا ہو تو اس کے آخر میں بھی 2 صورتیں ہوں گی، اس کی بھی 2 شکلیں جمع کی بھی. ایک تو واو نون لگا دیں آخر میں، مسلمون کے آخر میں واو اور نون لگائیں تو کیا بن جائے گا؟ مسلمون. مسلمون. اور دوسری اس کی شکل بنے گی مسلمین. مین. یا مسلمین. اور نون. ہاں جی، یا اور نون ہی لگانی ہے. بس فرق تثنیہ اور جمع کی ان صورتوں میں یہ ہے کہ تثنیہ میں میم پر زبر آ رہی ہے اور جمع میں میم پر زیر آ رہی ہے. تثنیہ میں دیکھیں مسلمین اور جمع میں مسلمین. سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی؟ یس سر. آ گئی سر. تو سر اب جی یہ جو جمع والا ہے مذکر والا، ہاں اس جی. پر پیش نہیں آ رہا. وہ تو مسلمون پہ آ رہا ہے نا پیش، جو دوسری شکل ہے ان کی. جیسے تثنیہ کی بھی 2 شکلیں ہیں، جمع کی بھی 2 شکلیں ہیں. جو دوسری شکل ہے اس میں آخر میں یا اور نون لگا رہے ہیں دونوں میں. تثنیہ میں بھی یا اور نون لگائیں تو دوسری شکل بنتی ہے، اور جمع میں بھی یا اور نون لگاتے ہیں. جیسے مسلمون ہے، آخر میں آپ نے یا اور نون لگا دی تو مسلمین بن گیا نا یس سر. تثنیہ میں. اور جمع میں مسلمون کی دوسری شکل ہے، اس میں بھی یا نون لگا دیں آخر میں تو مسلمین بنانا ہے اس کو، یعنی اس میں میم کو آپ نے زیر دینی ہے اور تثنیہ میں میم کو آپ نے زبر دینی ہے یا نون سے پہلے. سمجھ آ گئی سر. عدنان بھائی آپ کو سمجھ آئیے؟ یس سر. آ گئی. تو اب عدنان بھائی آپ نے جواب دینا ہے اس کا. مسلمون اس سے تثنیہ بھی بنائیں اور جمع بھی بنائیں. مسلمون سے سر. ہاں جی. سر مسلمان ہی اور مسلمان. مسلمان تو ہو گیا تثنیہ، جی سر. اور جمع کیا بنے گی؟ مسلمون سر. مسلمون. عاقب بھائی ان کی دوسری شکل کیا ہوگی؟ تثنیہ اور جمع کی دوسری 2 شکلیں آپ بنا دیں مسلمون سے. سر مجھ سے مخاطب ہیں. جی مجھ سے مخاطب ہیں. جی ہاں، آپ سے ہی مخاطب ہیں. آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ یس سر آ رہی ہے. سر اس کا جو ہے یہ بنے گا مسلمین جمع کے لیے. ہاں مسلمین تثنیہ میں اور بنے گا بھائی، تثنیہ بنے گا مسلمین. یس سر. جمع میں مسلمین. جی مسلمین. جمع میں مسلمین بنے گا اور تثنیہ میں مسلمین بنے گا، میم پر زبر آئے گا. ہاں جی. شعیب بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شعیب بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ضیاء بھائی آپ کو آ رہی ہے آواز؟
यस सर आ रही है सर। आप सालिहुन से तस्निया और जमा बनाएं, सालिहुन। सर सालिहान और सालिहाइन, सर तस्नीया ये वाहिद हाँ, ये बनेगा तस्निया की दो सालिहान सूरतें होंगी। और सालिहाइन, ये तो और तस्निया इसमें की सर होगी जमा ना दोनों। बनेगा। जी सर, और इसमें सालिहून बनेगा जमा में, और तस्नीया बनेगा सालिहीन। ओहो, तस्निया की तो दोनों आपने बना दी है ना, सालिहान सालिहाइन, ये दोनों तस्निया के सीगे हैं। जी सर, और सर आगे जमा में बनेगा सालिहून, सालिहून और सालिहीन। हाँ जी, सालिहून और सालिहीन, बस इतना फर्क है, यानी जो जी दूसरी शक्लें हैं ना तस्निया और जमा की, वो दोनों सेम है। सिर्फ एक जबर और जेर का फर्क है कि तस्निया में मीम पर जबर आ रही है या से पहले वाले लफ्ज पे, और जमा के अंदर या से पहले लफ्ज के नीचे जेर आएगी। अदनान भाई समझ आ गई है? यस सर। अब आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि पूरे कुरान में जहाँ कहीं भी ये आए ना वाहिद, तस्निया, जमा, आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये वाहिद है, ये तस्निया है, ये जमा है। पता चल जाना चाहिए ना? जी जी सर। सर। और क्योंकि सर अब प्रैक्टिकली हमसे पूछिए भी क्या। वो तो ज़ाहिर बात है, जब तर्जुमा हमने अब शुरू करना है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीक से तर्जुमा ही शुरू करना है, तो उसमें तो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा और वो तो पूछा जाएगा सबसे। जी सर। असल फ़ोकस हमारा तर्जुमे पे होना है, लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा। तफ़सीरें तो इंसान देखता रहता है, वो खुद भी देख सकता है। उर्दू में होती हैं, अरबी में होती हैं, असल ये अल्फ़ाज़ की पहचान हो जाए, ये असल चीज़ होती है। और सर माजी और हाल और जो मुजारे है सर, जी, इसके बारे में पहचान सर साथ साथ बताते जाइएगा। वो सारा आप बेफ़िक्र हो जाएँ, ये जो 7 मैंने पेजेज़ शुरू करवाए हैं ना आपको, यस सर। ये तर्जुमे ही के लिए बनाए गए हैं और इंशाअल्लाह ये आपके लिए मुआविन साबित होंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। शुएब भाई के यहाँ मेरे ख़्याल से नेटवर्क इश्यू है, इनको आवाज़ नहीं आ रही। सर मोस्टली टाइम भी सोने का ही है। हाँ, ये भी लेकिन सर ये बिल्कुल। बेस्ट टाइम है, हाँ बहुत जी, बेस्ट टाइम है सर। अदनान भाई आज समझ आया सबक? यस सर आ गई। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें। सर ये यही पूछना था कि सर फिर 3 दिन ऑफ होगा, छुट्टी होगी 3 दिन। हाँ जी, 3 दिन ऑफ होगा, उसमें आपने वो जो उलूमुल कुरान है ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, जी सर। उसको आपने पढ़ना है और ये चीज़ें रिवाइज कर लें। जी ठीक है। सर ठीक उसका है, बाब बाब का उन्वान क्या होगा सर? उस बाब का उन्वान यही होगा, सबअ अहरुफ की वजाहत। जी ठीक हो गया सर। ढूंढने से मिल जाएगा। सर अब इंशाल्लाह जी। मुझे सर कुछ तलफ़्फ़ुज़ जो है वो रिक्वायर है, नून लाम और रा। हाँ जी। नून लाम और रा सर, इनका मुझे जो है हाँ, ना वो कंफर्म नहीं हो रहा। पढ़ने से थोड़ी थोड़ी सी समझ आई है लेकिन ज्यादा नहीं आ रही। क्या नहीं समझ आ रही, बताएं। सर इनके मखरज का नहीं पता चल रहा सही वाज़े तरीके से। अपने पढ़ने के लिए तो पता चल गया, लेकिन अगर किसी को समझाना पड़े तो वो समझ नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। सर आपसे गुजारिश है कि नेक्स्ट क्लास में मुझे ये बता दीजिए वाज़े कर। ठीक है, मैं अभी भी देख रहा हूँ, असल में वो